اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو۔ آج جمعۃ المبارک ہے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ وہ لمحہ جب ایک عام سا دل درود پاک کی خوشبو میں بھیگ جاتا ہے، وہ لمحہ صرف ایک کیفیت نہیں رہتا، وہ تو کائنات بن جاتا ہے۔ دل کے بند در کھلنے لگتے ہیں، روشنی اترتی ہے، خوف مٹ جاتا ہے اور سکون ایسا کہ جیسے دل کو خود رحمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گود میں لے لیا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بندے کا جو درود پاک پڑھ رہا تھا اس کی کیفیت بیان کرنے کو جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی ایک دن نرم سی چاہ کے ساتھ درود پاک کو پڑھنا شروع کیا۔ ابتدا میں الفاظ تھے مگر جلد ہی وہ الفاظ نور میں ڈل گئے۔ ہر تسبیح کے ساتھ دل پر سکینہ اترنے لگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے آسمانوں سے رحمت کی نرم چادر لپٹ گئی ہو۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ دل کا شور خاموش ہو گیا، دنیا کا ہنگامہ ماند پڑ گیا اور روح جیسے کسی مقدس وادی میں جا بسی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آگے دیکھیں وہ پھر کیا کہتے ہیں۔ اب جب بھی درود پاک پڑھتا ہوں یوں لگتا ہے جیسے فرشتے ارد گرد صف باندھے سن رہے ہیں، جیسے کوئی نوری آواز سرگوشی کرے۔ بس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں پر درود پڑھتے رہو، باقی کام ہم سنبھال لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے درود کے مسافر، جب یہ ذکر دل میں اتر جائے تو خوف ختم ہو جاتا ہے اور عشق الہی جاگ اٹھتا ہے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو بس روز 1 گھنٹہ درود پاک پڑھ لیا کرو، پھر دیکھنا تمہاری راتوں میں سے نور اترے گا اور دنوں میں برکت اور دل میں وہ سکون جو صرف عاشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوتا ہے وہ آپ کو بھی ہوگا۔ تو آئیے ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ درود نہیں، یہ زندگی کا راز ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے بڑھائیں۔ آگے لوگوں کے سامنے آپ نے اسے پھیلانا ہے تاکہ لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ درود